جو کام اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اب یہ ساری شاپنگ زندگی بھر کرتا رہتا ہے انسان. جیسے ہم اپنی ٹوکری سپر مارکیٹ میں بھرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے بازار میں انسان اپنا اعمال نامہ بھر رہا ہے. جو شاپنگ ہو رہی ہے ایک کتاب میں لکھی جا رہی ہے، کیا خریدا، اینڈ میں بل بنا ہوا آ جاتا ہے نا. بعض جگہ تو آئٹم وائز، آئٹمائزڈ لسٹ اس کو کہا جاتا ہے. آئٹم وائز لسٹ نکال کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ خریدا. بالکل اسی طرح لسٹ ہماری بن رہی ہے آئٹم وائز، ایک ایک آئٹم لکھا جا رہا ہے. اتنا وقت خرچ کیا، جھوٹ کمایا. اتنا وقت خرچ کیا، سچ بولا. اتنا وقت خرچ کیا، نماز پڑھی. اتنا وقت خرچ کیا، بے حیائی دیکھی. سب آئٹمائز لسٹ موجود ہے. جو چاہو خریدو، آزادی ہے تم کو. قیامت کے دن وہ ساری ریسیٹ ہاتھ میں تھما دی جائے گی کہ لو، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے. یہ دیکھو یہ خریدا ہے تم نے. اب جیسے بعض دفعہ گھر لوٹ کر انسان آتا ہے اور اپنی شاپنگ جب دیکھتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھی چیزیں خریدیں، بہت اچھا کیا خرید لیا. اور بعض دفعہ گھر آ کر شاپنگ دیکھتا ہے انسان، احساس ہوتا ہے دکاندار نے دھوکہ دے دیا، کیا ردی مال لے آئے، کیا دھوکہ ہو گیا، کیسا بیوقوف بنا لیا فلاں دکاندار نے ہم کو. پھر پچھتاوا ہو کہ فلاں شخص ملا تھا ہمیں اس دکان پہ کھڑا ہوا، منع کر رہا تھا اس دکاندار سے مت لینا، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، لیکن بات ہی نہیں سنی، پھر بھی دھوکے میں آ گئے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن. کچھ لوگ اپنی شاپنگ دیکھ کر اعمال کی بہت خوش ہوں گے. مسفرتن ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے تو روشن ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، بشارت والے چہرے ہوں گے کہ بہت اچھے اعمال خریدے، شکر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی. کچھ لوگ ہوں گے وہ سر پیٹ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ غبرہ ترہقها قطرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جیسے کہ کالک چھائی ہوئی ہے، کالے بادلوں کے ٹکڑے چھائے ہوئے ہیں ان کے چہروں کے اوپر. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہیں کافر اور فاجر. یہ پچھتائیں گے، ہائے افسوس ہماری شامت، ہمیں کتنا منع کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت کرنا مت کرنا یہ کام، یہ اعمال مت خریدنا، بات ہی نہ سنی. کہا تھا انہوں نے ہم سے کہ دیکھو یہ شیطان بہت دھوکے باز ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ بڑا دھوکے باز تم کو دھوکہ نہ دے. تو پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، تب بھی دھوکے میں آ گئے، جانتے بوجھتے پچھتائیں گے پھر. تو بات یہی ہے جس کا کہ ذکر کیا گیا کہ ان کے پاس علم نہیں، بس اندازے لگاتے ہیں. کیوں اندازے لگا رہے ہیں؟ جب اللہ نے ثبوت پیش فرما دیا، اللہ نے جب سالڈ علم دے دیا ان کو، آیات بینات محکم آیات آ گئیں، تو پھر کیوں اندازوں پر گزارا کرتے ہیں؟ فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے یہاں پر کہ بتاؤ جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، دکھاؤ ہے اس کے اندر کوئی ثبوت کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور حقیقت ہے کہ تورات اور انجیل میں تمام تر تحریفات کرنے کے باوجود یہ شرک اس میں شامل نہ کر سکے. تو پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ لے کر آؤ کوئی ثبوت اگر ہے. نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت، بلکہ کیا اللاجیکل آرگیومنٹ دیتے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جو باپ دادا کر رہے تھے ہم وہی کریں گے. اچھا، اور باپ دادا کی بھی مزے کی بات کیا کہ ہر چیز میں باپ دادا کی پیروی نہ کریں گے، بلکہ اس میں پک اینڈ چوز ہے. جہاں دنیاوی فائدہ ہے وہاں تو باپ دادا کی بات کو جھٹ چھوڑ دیں گے، دو دفعہ سوچیں گے بھی نہیں. دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو علم بنیاد بنتا ہے. اگر مکے والوں ہی کے کانٹیکسٹ میں جس میں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اگر ہم دیکھیں
کہ مکے والوں کے باپ دادا تو تجارت نہ کرتے تھے، تو انہوں نے تجارت شروع کی کہ نہ کی؟ اس لیے کہ دنیا کا فائدہ تھا۔ پھر ان کے باپ دادا وہ تو حرم میں کسی پر ظلم نہ کرتے تھے، انہوں نے ظلم کیا کہ نہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر؟ وہ تو قرابت کے حق ادا کیا کرتے تھے۔ مکے والوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دشمنی کی کہ رشتوں کا بھی خیال نہ کیا، تب کیوں نہ باپ دادا یاد آئے ان کو؟ ہر غلط کام کے لیے تو اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں باپ دادا کے کہنے پر، باپ دادا کے قول پر، اور صحیح کام جو باپ دادا نے کیے ان کو بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ اپنی مرضی سے نئی چیزیں بھی ایجاد کر لیتے ہیں۔ اور بالکل یہی چیزیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے عین دین کا تقاضا تھیں اور جس میں ہماری اپنی خاندانی روایات بھی شامل تھیں، وہ ہمیں اچھی نہ لگیں، ہم نے سب اٹھا کر پھینک دیں۔ مثال کے طور پہ پردہ ہے یا سیگریگیشن ہے یا مردوں کا داڑھی رکھنا یا عورت کا ہوم میکر ہونا جو اس کی بڑی خوبی ہوا کرتی تھی، خاندانوں کو نبھانا، وہ سب چھوڑ دیا۔ اور ہر غلط کام، کوئی بدعت، کوئی نظر نیاز، کوئی شرکیہ کام، ان کو تو سنبھال کے رکھ لیا کہ نہیں ہمارے خاندان میں یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی ان سے کہے کہ آپ کی دادیاں وہ تو برتھ ڈے نہ مناتی تھیں، تو کہتے ہیں لو وہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں، اب تو زمانہ بڑا بدل گیا۔ اور جب 11ویں کی نیاز کا وقت آ جائے، کہیں کہ ہمارے تو باپ دادا یہ کام کرتے تھے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، تب زمانہ نہ بدلا، تب علم کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اپنی من پسند کی باتیں ہیں ان کی، جو خود کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور نام لے لیتے ہیں بس باپ دادا کا کہ ہمارے باپ دادا یہ کام یوں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ مقتدون، مقتدی کہا جاتا ہے نا فالوور کو، تو یہ لفظ مقتدیون، مقتدیون، پھر آسانی کے لیے اس کو مقتدون بنا دیا، جیسے مہتدی ہدایت پانے والا، مقتدی اقتداء کرنے والا، مہتدیون مقتدیون، لیکن وہ مہتدون مقتدون بن گیا۔ تو کہا کہ ہم ان چیزوں کو نہ چھوڑیں گے۔ مراد کیا ہے؟ اپنی من پسند چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمیں خواہش کی پوجا کرنی ہے۔ اگر اپنی خواہش کے مطابق چیزیں باپ دادا کے طور طریقوں میں ملتی ہیں، وہاں سے لے لیں گے، اور اپنی خواہش باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کر ملتی ہے تو وہاں عمل شروع کر دیں گے۔ لیکن ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے رسولوں پر کہتے تھے کہ تم ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہو، برگشتہ کرنا چاہتے ہو باپ دادا کے طریقوں سے، یہ ہم نہ کرنے دیں گے تم کو، ہم اپنے خاندان کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں گے۔ حالانکہ وفاداری صرف نفس کے ساتھ ہے، نفس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تم کو بتا دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ اب دیکھیے کتنی اس میں انصاف کی بات ہے کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں دینے کو تیار ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگر باپ دادا کے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا اور اس کے بعد بہتر ٹیلی ویژن آ گیا تو چھوڑ ہی دیا نا سب لوگوں نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کو۔ کون سینے سے لگا کر اس کو بیٹھتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا تھا، اب ہم اسی کی پیروی کریں گے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو بہتر چیز آ گئی ہے۔ یوں سمجھیں جیسے ایک ہبل ٹیلیسکوپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب اس کو لانچ کیا گیا تو اس کے لینس کے اندر خرابی تھی نا، دھندلا تھا اس کا لینس، جو تصویریں آ رہی تھیں کلیئر نہیں تھیں۔ تو کیا ہوا؟ بعد میں مزید ایسٹروناٹس آئے جنہوں نے اس کے لینس کو ٹھیک کر دیا، کلیئر ہو گیا، امیج اس کا شارپ ہو گیا۔ تو کوئی دشمنی اگر کرے ان ٹھیک کرنے والوں سے تو اس کی حماقت ہے۔
اسی طرح یوں سمجھیں کہ جو پہلا یہ لینس لگا ہوا تھا جو آبا و اجداد ان کو دے کر گئے وہ درست نہ تھا. اس کے بعد رسول آئے جنہوں نے کہ ان کا نقطہ نظر، ان کا ویژن، ان کی بصیرت اور بصارت کو درست کر دیا. تو کیا دشمنی ہے؟ اینک کا نمبر تھا، اینک کا نمبر جو ہے وہ اب چینج ہو گیا. نہیں، وہی پرانی اینک لگائیں گے. جب میری دادی مرحومہ زندہ تھیں تو میں یہی اینک لگاتی تھی. اب نمبر جو ہے وہ چینج ہو کر کچھ کا کچھ ہو گیا، بدلنے پہ تیار نہیں. تو ٹھیک ہے، دھندلا دیکھتے رہیں، مرضی. سیاہ کا سفید نظر آتا رہے گا، خوش رہیں اس حال میں. کبھی آپ نے سنا کسی کو اپنی اینک سے ایسی محبت ہوئی کہ -1 نمبر تھا دادی مرحومہ کی زندگی میں، اب -4 ہو گیا، نہیں چینج کریں گے. تو ٹھیک ہے، فیل ہوں پھر نہ پڑھیں، کچھ نظر نہیں آئے گا، رہیں پھر اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے. تو یہی ان کا حال ہے. نہیں، بس ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا تھا یہ کام کرتے ہوئے، ہم اسی پر رہیں گے. اب کریکشن آ گیا ہے، بھی اہدیٰ مما وجدتم علیہ آباءکم، زیادہ بہتر چیز لایا ہوں جس پر کہ تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. بس ڈٹ گئے کفر کے اوپر، اعلان کفر کا دعویٰ کیا. تو کیا سمجھا انہوں نے؟ اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، اسکاٹ فری رہ جائیں گے. اللہ نے کا اندازہ نہ لگایا. اللہ کو ایسی ڈیفائنس بہت بری لگتی ہے. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیزیں، اس طرح سینہ ٹھوک کر آ کر اللہ کو چیلنج کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے کریں گے ہم کفر. تو کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم، تو ہم نے بھی انتقام لیا ان سے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ان پر رحم ہی رحم کیے چلا جائے گا؟ اللہ کی کمزوری سمجھ لیا اللہ کے رحم کو، اس کی صفت مغفرت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مجبوری ہے کوئی، نعوذ باللہ. شاید اسی زوم پر یہ گناہ پر گناہ کیے چلے گئے. کچھ بھی ہم کر لیں اللہ تھوڑی پکڑے گا. اللہ تو آگ میں ڈال ہی نہیں سکتا، ماں تھوڑی ڈالتی ہے آگ میں، بچے کتنے نافرمان ہو جائیں، الٹیمیٹلی تو ماں بخشی دیتی ہے. تو اندازہ نہ لگا سکے. اللہ ٹھیک ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، لیکن وہ انصاف بھی کرتا ہے، عدل بھی کرتا ہے. اللہ کو اس طرح کی بغاوت ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی. تو فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو پہلے جھٹلانے والوں کا جب انجام ہوا اور اللہ کے غضب کی آگ میں وہ ختم ہو کے رہ گئے، تو آج کے جھٹلانے والے بھی ذرا کان کھول لیں. یہ نہ سوچیں کہ اللہ ان کو اسکاٹ فری چھوڑ دے گا. وہ جو چاہیں ناانصافیاں کرتے رہیں، مظالم کرتے رہیں اور اللہ کی بات کو جھٹلاتے رہیں، انجام اچھا نہ ہوگا. مہلت اللہ سب کو دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن جب وہ مہلت مکمل ہو جاتی ہے تو انجام عبرتناک ہوتا ہے. رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اب یہاں پر چونکہ قریش کا ذکر آ رہا ہے اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں، اور قریش جو ہیں اپنے شرک کی حمایت میں اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ یہ کام کرتے تھے ہم وہی کریں گے. تو انہی کی لائن آف آرگیومنٹ کو فالو کیا جا رہا ہے، انہی کی دلیل کے ذریعے سے ان کی دلیل کو کاٹا جا رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. تو تمہارے آباء و اجداد کے آباء و اجداد کون تھے؟ تمہارے انسیسٹرز کے انسیسٹرز کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہی سے منسوب کرتے ہو اپنے آپ کو. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے تو شرک میں اپنے والد کی فرما برداری نہ کی، وہ تو شرک سے بیزار تھے. اور ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا وہ تو وہی ہوگا جس نے کہ اپنے آپ کو بے وقوف بنایا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کی تقلید نہیں کی برائی میں، تو پھر تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے تو کہا تھا اپنی قوم سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کہ میں تو بیزار ہوں تم سے، میں تو بیزار ہوں ان ہستیوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، عبادت میں جب وہ شرک کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی تو مانا کرتے تھے، اور تھی بڑی حجت باز قوم، بہت ڈبیٹر قسم کی قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی، بال کی کھال نکالتی تھی، الفاظ پکڑ لیا کرتی تھی۔ تو یہاں دیکھیں کتنے محتاط ہیں ابراہیم علیہ السلام بات کرنے میں کہ انہوں نے اللہ کو پھر ان کے خداؤں سے جدا کیا، کہ اگر وہ یہ کہتے کہ میں بیزار ہوں ان ہستیوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، فوراً قوم پلٹ کر کہتی پھر آپ اللہ سے بھی بیزار ہوں گے۔ جھکی ہم کہتے ہیں نا، جھکی لوگ جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی دفاع کر لیا اپنا کہ بس میں تو اس رب کو خالی مانتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا، ہے ہی ایک رب، باقی سب تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی کا ان کو اجر دیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا بھی ذکر ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ آیت 132 میں، کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور توحید ہی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، تو ہرگز تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو یہی کلمہ باقی چھوڑا توحید کا، یہ تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں میں دراصل تحریف کی ہے، چینج کر لیا کہ یہ شرک پر آمادہ ہو گئے۔ اب یہ کیوں جو ہیں یہ شرک پر آمادہ ہوئے؟ یہ شرک پر جو آمادہ ہوئے اس کی وجہ ایک تو آباء و اجداد کا اصل طریقہ انہوں نے چھوڑا، اور دوسرے ان کے پاس مال بھی بہت آ گیا اب اس لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ تھا تو خود مکہ میں اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ ان میں ایک زید نام کے بھی صاحب موجود تھے، یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں تجھ کو صرف پوجنا چاہتا ہوں، صرف تجھ کو میں پوجنا چاہتا ہوں، طریقہ نہیں آتا مجھ کو۔ ایسے لوگوں کو حنفاء کہا جاتا تھا، ایک اللہ کے پوجنے والے۔ لیکن زید کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی۔ انہی کے بیٹے ہیں سعید بن زید، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، بہن تھی نا فاطمہ کے شوہر سعید بن زید۔ تو حنفاء موجود تھے، یعنی توحید کی صدائے بازگشت، توحید کا ایکو اپنے ارد گرد مکے والوں کو سنائی دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ توحید سے بالکل غافل تھے، بس چونکہ شرک میں مزہ بہت آ رہا تھا تو شرک کو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ اور دوسری وجہ مال بھی بڑھ گیا تھا ان کے پاس، فرمایا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ بہت کچھ اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے فوراً گرفت نہ کی، یہاں تک کہ انہوں نے خود حق سن لیا، تو اب کم از کم فیصلہ کر لیں، اب یہ درست ہو جائیں۔ ہر ایک کو اللہ پالتا ہے، چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو۔ اور دنیا جو ہے یہاں پر بہرحال مکمل فیصلے تو ہوتے نہیں، ہاں کسی فیصلے کی جھلک اللہ چاہے تو دکھا دے، اصل میں تو آخرت میں حساب کتاب چکایا جائے گا۔ حق یہاں آ گیا، اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، مگر وہ حق جب ان کے پاس آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حق کی تاثیر ہوتی ہے، حق جو ہے وہ دل کے تاروں کو ضرور چھیڑتا ہے، جا کر روح گواہی دیتی ہے کہ بات بالکل درست ہے، دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اب ضد اور تکبر یا تعصب کی وجہ سے
زبردستی کوئی نہ مانے اس کی مرضی. تو انہوں نے تو خود ہی دعویٰ کیا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم ہیں کافر. تو یہ ان کی اپنی چوائس تھی. اور دلیلیں پھر حجتیں کیا کیا کرتے تھے اپنی کفر کی، یعنی کفر کیا اور جسٹیفائڈ سمجھا، اپنے آپ کو حق پر سمجھا کہ ہم کفر کرنے میں حق پر ہیں، اور پھر دلیل بھی دی اپنے کفر کی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. قریتین سے مراد ہے طائف اور مکہ. اور یہ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے ان کا؟ کس پر اگر قرآن نازل ہوتا تو ہم مانتے؟ مراد تھا صاحب حیثیت انسان پر، جس کی جائیداد مکہ میں بھی ہو، جس کی جائیداد طائف میں بھی ہو. ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ یا عروہ بن مسعود جیسے صاحب حیثیت اور دولت مند لوگوں کا ذکر کیا کرتے کہ ان کو نبوت آخر کیوں نہ دی گئی. اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہی تھا، ان میں سے کسی کو بناتا. اب یہ بڑی غلط فہمی ہے، میجر مس انڈرسٹینڈنگ جو کہ اکثریت کو رہی انسانوں کی. ایک تو یہ کہ دولت والے اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی کہ اللہ ان سے راضی ہے تبھی تو نوازا ہے. دوسری غلط فہمی یہ کہ دولت ہونا حکمت اور ذہانت کی دلیل ہے. یہ بھی لوگوں نے سمجھا، اور اس پہ ہم انگلش کے محاورے بھی پڑھتے ہیں کہ فول اینڈ ہز منی سون پارٹس ویز. سنا ہے نا آپ نے کہ احمق اور اس کا پیسہ عنقریب جدا ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بڑے بڑے احمقوں کے پاس دولت کے ڈھیر دیکھے گئے ہیں، ایک سے ایک بے وقوف، لیکن دولت بہت. تو یہ عقل کی دولت اور ایمان کی دولت اور یہ پیسے والی دولت، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، یہ آپس میں انٹر لنکڈ نہیں ہیں. بالکل غلط سوچا کہ دولت جو ہے وہ عقل والوں کے پاس ہوتی ہے. اور جب یہ خود ہی فرض کر لیا کہ جو بڑے حکیم، بڑے دانا، بڑے عقل مند ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، عزت بھی انہی کی جن کے پاس کے دولت ہو. تو کہا کہ یہ تھے نا عقل مند، یہ اس قابل تھے پیسے والے کہ ان پر قرآن نازل ہوتا. چاہے دل ایمان سے خالی ہوں، چاہے عقلیں حکمت سے خالی ہوں، چاہے روح تقوی سے خالی ہو، کوئی بات نہیں، اندر سے کھوکھلے ہوں، بس اوپر سے دولت کا خول چونکہ چڑھا ہوا ہے، چونکہ ایک ملمہ چڑھا ہوا ہے، اوپر سے ونیئر چڑھ گیا ہے دولت کا اور خوبصورت لباس کا اور خوبصورت گھر اور سواری کا، یہ سمجھتے ہیں بہت اعلیٰ ہے. تو خوبصورت لباس پہن لینے سے یا خوبصورت گھر میں رہنے سے کوئی محسن تھوڑی ہو جاتا ہے. یہی بات نہ سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ غریب تو بالکل بیکار ہوتے ہیں، جس کے پاس دولت نہیں اس کے پاس کچھ خیر نہیں، اور جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس ساری خیر ہے. تو پھر ایسے خیر والے کے پاس یہ رسول اور یہ نبوت کی ذمہ داری آنی چاہیے تھی تاکہ اچھی طرح نبھاتا. تو یہاں کھلا ان کا اعتراض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نہ یہ رسالت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، نہ یہ رسول بننے کے قابل ہیں. یہ پیسے والے ہونے چاہیے تھے رسول. تو اس پر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اہم یقسمون رحمت ربک. پہلا تو یہ سوال، کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ کیا ان کا غرہ ہے اپنے اوپر؟ یہ سمجھتے ہیں کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، جس کو یہ ووٹ دے دیں وہ رسول بن جائے. تو اللہ رحم کرے اگر انسانوں کو اختیار دے دیا جاتا کہ تم اپنے لیے ایک لیڈر چن لو، سب سے بڑے فاجر کو اپنا لیڈر بناتے. آج آپ سوچ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اگر الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، دنیا والے ووٹ دیں گے؟ امریکہ ووٹ دے گا؟ انگلینڈ ووٹ دے گا؟ ہم انگلینڈ امریکہ کو کیوں کچھ کہیں؟ اپنے ملک میں دیکھ لیں، ایک طرف اداکاروں کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسری طرف انہوں نے بورڈز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ نہ منظور. ڈنڈا بردار کہہ دیں یا کچھ بھی سابقے لاحقے لگا دیں. تو خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کو تو ناچ گانا دیکھنا ہے، اس پر پابندی برداشت نہیں. تو وہ کہاں چاہیں گے کہ متقیوں کی یا نیک لوگوں کی حکومت آئے؟ اس پر پھر نام کچھ بھی لگا دیں گے، طالبانائزیشن، ڈنڈا بردار شریعت، نام کچھ بھی دے دو اس کا. بات یہ ہے کہ بس اس سارے خرافات کا راستہ نہ روکو جو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ان کو اگر اختیار دیا جائے
تو یہ تو اللہ جانے کیا کر لیں اپنے لیے. تو عوام کبھی نہیں چاہتے اچھائی اور بھلائی، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے. جیسے آپ سوچیں کہ گھر میں والدین کے بجائے اگر بچوں کی حکومت آج سے شروع ہو جائے تو کیا ہو. آپ کو گھر سے صبح صبح نکال دیں وہ کہ جائیے آپ پڑھنے کے لیے، اور خود تو وہ ادھم مچائیں گھروں کے اندر، نہ اسکول جائیں، نہ دانت برش کریں، نہ کوئی چیز جگہ پہ رکھیں، پورا دن چاکلیٹیں کھائیں اور کوک پئیں. تو کیا حال ہوگا گھر کا بتائیے ذرا. کسی کام کرنے والی کو گھر میں نہ آنے دیں جھاڑو پوچھے کے لیے، کسی کام کے لیے، انہیں اچھا ہی نہیں لگتا. تو جیسے وہ بچے حال کریں گے، ناسمجھ بچے، بالکل یہی حال عوام کا ہوتا ہے. وہ ایسے ناسمجھ ہوتے ہیں. اگر عوام اتنے عقل مند ہوتے، ہر انسان اتنا ذمہ دار رسپانسبل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا تھی رسول بھیجنے کی، یا ہر قوم کو ضرورت کیا تھی لیڈر کی، یا ہر آرگنائزیشن کو ضرورت کیا تھی ہیڈ کی، ملکوں کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی کیا ضرورت تھی. سب اپنا اپنا معاملہ بڑا اچھا نبھاتے. نہ پولیس ہوتی، نہ جیل ہوتے، نہ عدالتیں ہوتی، نہ حکمران ہوتے. تم خود ہی بڑے عقل مند ہو. تو نہیں ہوتے لوگ عقل مند، سکھانا پڑتا ہے ان کو. عوام کل انعام، عوام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ان میں عقل نہیں، یہ تو ثبوت دے رہے ہیں اپنی حماقت کا ایسی باتیں کر کے کہ پیسے والوں کے اوپر آخر اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں نہ نازل فرمائی. فرمایا کیا یہ اللہ کی رحمت تقسیم کریں گے؟ یعنی زیادہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا، اپنی ذہانت، اپنی عقل کو. یہ ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 4 پیسے دے دیتا ہے، بعض دفعہ وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، عقل کل سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. اپنے اپنے خاندانوں میں آپ دیکھ لیجئے، جو پیسے والے ہیں کسی خاندان میں، لوگ سمجھتے ہیں سب سے عقل مند یہی ہیں. انتہائی افسوس ہے نا. جب تک وہ پیسے والے نہ تھے لوگ پوچھتے بھی نہ تھے. جب اللہ نے ان کو بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں دے دیں، سب جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. تو اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اور لوگ اس طرح آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں، جو پہلے تم سے بات کرتے تھے وہ آپ سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کی گاڑی کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں. اور آپ کے گھر کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کر رہے. تو اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جائیں کہ میں کتنی باعزت ہو گئی ہوں. بات ساری کیا ہوتی ہے، لوگ دولت کو پوج رہے ہوتے ہیں. تو یہ دولت کی پوجا انہوں نے کرنی چاہیے کہ پیسے والے کے پاس نبوت آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں تیرے رب کی رحمت تقسیم کر سکتے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے. کس لحاظ سے فوقیت دی ہے حیات دنیا میں؟ پیسے کے یا عقل کے یا شکل یا صورت کے لحاظ سے. ایسے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کوئی شک نہیں. اب وجہ بھی اس کی بتائی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. اس لیے اللہ نے فرق و تفاوت رکھا ہے دنیا کے اندر. اللہ نے درجات میں فرق رکھا ہے. اور آگے فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. کہ نبوت والی رحمت کو دولت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دولت اپنی ذات سے نہ رحمت ہے نہ نعمت ہے. دولت کا تو استعمال بتاتا ہے کہ انسان نے اس سے اپنے لیے رحمت جمع کی ہے یا زحمت. اور نبوت تو اپنی ذات سے رحمت ہے، سراپا رحمت ہی رحمت ہے نبوت تو. تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور جہاں تک اس یونیورسل ٹروتھ کا تعلق ہے کہ اللہ نے دنیا میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی تاکہ بعض تم میں سے بعض سے کام لیں. اللہ نے یہ کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کر دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بڑے بڑے اپنے دشمنوں کو بے انداز دولت دی، لیکن اس کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے بڑے پیارے تھے. اللہ فرعون سے یا قارون سے راضی تھا،
تو ان کا اگر یہ خیال ہے کہ پیسے والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں تو فرعون اور قارون کو تو بڑا عقل مند ہونا چاہیے تھا، لیکن کہاں تھی عقل ان کے اندر؟ عقل ہوتی تو رسول کا ساتھ دیتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس دولت آتی ہے وہ دولت کو پوجنے لگ جاتے ہیں، دولت ان کا معبود بن جاتی ہے، اور ان کی عقل، سمجھ، فہم سب اندھی ہو کے رہ جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتی۔